کیا مجرد عورت قیمتی ہے؟ قرآن کی آیت سے تو من النساء سے عموم ثابت ہوتا ہے عورتیں، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ واقعی قابل قدر نعمت اگر کوئی ہے تو وہ صرف عورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا کہا گیا؟ عورت کے ساتھ میں ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ عورت کے ساتھ صفت کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، ایک نیک عورت۔ اس لیے کہ نیک عورت دنیا میں بھی ایک انسان کے لیے دینداری اور آخرت کی نجات اور آخرت کی جنت آسان کرتی ہے۔ اگر عورت نیک ہے تو شوہر کے لیے دنیا کی نعمتوں کے صحیح استعمال کرنے اور صحیح طریقے سے حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن عورت اگر نیک نہیں ہے تو شوہر کو حرام طریقے سے کمانے والا بناتی ہے اور کمائے ہوئے کو حلال طریقے سے کمائے ہوئے کو حرام طریقے سے خرچ کرنے والا بناتی ہے۔ اگر عورت نیک ہے تو عورت کے لیے دنیا میں مرد کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اگر یہی عورت اگر بگڑی ہوئی ہو تو آدمی کے لیے دنیا میں سردرد بن جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات دنیا میں بھی ایک آدمی اپنی بیوی کے دھوکے میں آ کر، بیوی کی باتوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کے دین سے بغاوت کر بیٹھتا ہے۔ وہ اپنے لیے سود کو حلال کر لیتا ہے، وہ داڑھی کاٹ دیتا ہے، وہ نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ حرام طریقے سے کماتا ہے، وہ حرام چیزوں میں خرچ کرتا ہے۔ اگر عورت دیندار نہیں ہے تو دنیا میں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے اور عذاب کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اگر عورت دیندار ہے تو ایک آدمی اگر بگڑنے والا آدمی ہے، اس بگڑتے ہوئے آدمی کو سدھارنے کا ذریعہ ایک عورت بنتی ہے، اس کے کمائے ہوئے کو سنبھالنے والی عورت بنتی ہے، اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے اور خرچ کرنے سے روکنے والی عورت بنتی ہے۔ اگر اس میں دینداری ہے تو مرد کے لیے دینداری کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع عورت ہے، آپ نے کہا دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ یعنی دنیا میں اگر ساری نعمتیں انسان پاتا ہے تو ان نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت اگر کسی انسان کو مل سکتی ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین نعمت قرار دیا ہے۔ اس سے بھی ایک عورت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسلام عورت کو برا نہیں کہتا ہے، اسلام عورت کو اچھا کہتا ہے اگر عورت اچھی ہے۔ کیوں؟ مردوں میں شریر نہیں بتائے گئے ہیں، مردوں میں بھی تو برے ہوتے ہیں، مردوں میں بھی جہنمی ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی جہنمی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ عورتوں کے بارے میں حدیثیں پڑھتے ہیں کہ عورت بری، عورت بری۔ عورت بری علی الاطلاق ہے، لیکن اس میں اگر عورت دیندار ہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ ہے۔ عورت اگر دیندار ہے، دینداری اگر عورت میں ہے تو دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے وہ، لیکن اگر دینداری عورت میں سے نکل جائے تو پھر وہ شر کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہ عورت خود جانتی ہے کہ اگر عورت دیندار نہ ہو تو کتنی خطرناک ہو جاتی ہے، خود عورت کو سب سے زیادہ معلوم ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں عورت کو برا نہیں کہا گیا ہے اگر واقعی عورت دیندار ہے۔ یہاں پر کیا لفظ ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ نیک عورت، نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے۔ اس سے عورت کا نیک ہونے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بہترین ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بہترین کب بنا سکتی ہے؟ جب اس میں ایک چیز آئے، وہ یہ کہ اس کے اندر صلاح پیدا ہو، اس کے اندر نیکی اور خیر پیدا ہو، تب وہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین اور خیر والی ہو سکتی ہے۔ خواتین میں عام طور سے زیورات، مال جمع کرنا، یہ وہ ادھر ادھر کی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو عورت مزین کر کے لوگوں کے سامنے بہترین ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عورت کا زیور اس کا اخلاق، اس کا کردار ہے۔ اگر اس کے پاس زیور نہیں ہے اور اس کے پاس اخلاق اور کیریکٹر ہے تو یہ عورت زیور والی سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اگر اس کے پاس سارے زیورات ہیں اور زبان سے پھول برستے ہیں اور اس کے پاس کیریکٹر نہیں ہے،
تو سارے زیورات اس کو مزید بدصورت کر دیتے ہیں، زیورات اس کو اور زیادہ بدصورت اور قابل نفرت قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک عورت کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی بجائے اپنے کردار کو سنوارے تاکہ وہ دنیا میں سب سے بہترین ہو جائے، وہ خود ایک زیور ہو جائے، وہ خود ایک بہترین زیور ہو جائے، اس کا اخلاق اس کے لیے زیور بن جائے۔